بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے تقلید۔ فروع دین کے معلوم کرنے کے مذکورہ بلا 3 طریقے ہیں سے جو کہ زیادہ سہل اور آسان طریقہ ہے وہ طریقہ تقلید کا ہے۔ تو وہ یہ تقلید ہی ہے کہ آدمی کو جس دینی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ کسی جامع الشرعی مجتہد اور عالم دین کی طرف رجوع کر کے اسے معلوم کرے اور پھر اس پر عمل کرے۔ یہ قانون قدرت ہے اور یہی آئین فطرت ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں اہل ذکر سے سوال کرو جو اس چیز کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک چھوٹا سا کام سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ترخان کا کام سیکھنا چاہتے ہیں، لکڑہارے کا کام سیکھنا چاہتے ہیں، ویلڈنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کام کے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں گے، اس سے سیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ خود سے ہی وہ کام کرنا شروع، اگر خود سے کام کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح دین کو بھی اگر آپ نے سیکھنا ہے تو دین کے بھی ایکسپرٹ سے آپ رابطہ کریں گے۔ تو اس پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس علم کو جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی آگے چلتے ہیں۔ دین اسلام کے سمجھنے کا طریقہ کار۔ یہاں تک دین اسلام کے حقائق اور معارف کے سمجھنے کا تعلق تو قبل از اجمالی معلوم ہو چکا کہ دین اسلام کے 2 بڑے شعبے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ تو جہاں تک اصول دین کی معرفت کا تعلق ہے تو اس میں ذاتی تحقیق سے علم و یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف بزرگوں، علماء اور استادوں کی تقلید کافی نہیں، یعنی کہ اصول دین میں آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک فروع دین کا تعلق تو اس میں 3 طریقے ہیں۔ آدمی خود اجتہاد کرے، یعنی براہ راست قرآن اور 14 معصومین علیہ السلام کے فرامین اور قول اور دین کے احکام اور مسائل حلال و حرام کو معلوم کرے۔ یعنی یا تو انسان خود اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ قرآن و حدیث سے تمام مسائل کا حل نکال لے۔ تو ابھی دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اس کی طرح رجوع کرے اور قرآن و سنت سے اس کے استنباط کرے دا مسائل پر بلا مطالبہ دلیل عمل کرے، یعنی کسی مجتہد کی تقلید کرے اور اس کے بتائے ہوئے فتاوے پر عمل کرے۔ اسی طرح احتیاط پر عمل کرے کہ اس سے اپنی شرعی تکلیف سے عہد و برا ہونے کا یقین حاصل ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ خود مجتہد بنے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، اور تیسرا طریقہ ہے کہ احتیاط کے درجے اس کا اپنا علم اتنا ہو کہ وہ جان لے، پرکھ لے کہ یہ میں احتیاط کے درجے پر ہوں۔ مطلب اگر ایک جگہ پہ حلال آیا ہے، ایک جگہ پہ حرام آیا ہے، تو ایک جگہ پہ وہ واجب آ گیا ہے تو وہ خود دیکھے کہ کون سی چیز بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔